الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الدرس الرابع، الحمدللہ اس کی ہم نے نص کو پڑھ لیا تھا، جو ایک مکالمہ ایک ماموں اور اس کے بھانجے کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک بار اس کی قرأت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی مشقوں کی طرف جاتے ہیں۔ یوسف: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی، کیف حالک؟ لعلک بخیر۔ یوسف: الحمدللہ۔ این ابوک یا ابراہیم؟ ابراہیم: ذهب إلى السوق۔ یوسف: وأین امک؟ ابراہیم: ذهبت إلى خالتی زینب۔ یوسف: وأین اخوتک؟ ابراہیم: ذهبوا إلى الجامعة۔ یوسف: وأین اخواتک؟ ابراہیم: ذهبن إلى المدرسة۔ یوسف: اما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ ابراہیم: بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى۔ یوسف: لماذا رجعت؟ ابراہیم: رجعت لأنني مريض۔ یوسف: لا بأس۔ اذهبت إلى الطبيب؟ ابراہیم: نعم ذهبت۔ اس چیپٹر میں بنیادی طور پر جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کی مختلف صورتوں کو اس کے فاعل کے لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر مذکر کے بارے میں فعل کی یہ بحث چل رہی ہے، یا ایسا کام جو کسی مذکر نے کیا ہے اور مذکر بھی واحد ہے، ایک ہی مذکر نے کیا ہے، تو اس کے لیے ذہب کا لفظ آئے گا، اور مؤنث کے لیے ذہبت۔ اسی طرح مذکر اگر جمع ہوں تو ان کے لیے صیغہ جو ماضی والا ہے وہ ذہبو آئے گا، ذہب سے ذہبو۔ اسی طرح ذہبت واحد مؤنث کے لیے، تو مؤنث اگر جمع ہوں تو ان کے لیے ذہبنا کا لفظ آتا ہے، ذہبنا۔ اسی طرح مخاطب جو ہوتا ہے سامنے والا مخاطب مذکر، اس کے لیے ذہبتا کا لفظ آتا ہے۔ اور اپنے بارے میں جب بندہ بتاتا ہے میں متکلم، تو وہ کہتا ہے ذہبتو او رجعتو۔ اور اسی طرح وہی بات کہ مخاطب سے رجعتا، ذہبتا، فعلتا، قرأتا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں مخاطب سے، سامنے والے سے جب ہم پوچھتے ہیں۔ اور رجعتو وہی جو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اسی طرح ذہبتو بھی۔ اب ان کی مشقوں کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، یہ پچھلے ہی سبق کے مطابق ہیں۔ این ذهب ابو ابراہیم، یعنی ابراہیم کے ابو کہاں گئے تھے؟ ذهب ابو ابراہیم الی السوق، او یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابراہیم کی جگہ ہم ضمیر بھی لگا سکتے ہیں، ذهب ابوہ الی السوق، ابراہیم کی جگہ ہو آ گیا، ابوہ الی السوق۔ وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ؟ ذهبت امہ الی خالتہ زینب، یعنی ان کی جو خالہ تھی، جو ابراہیم کی خالہ تھی، اس کی طرف جو ہے ان کی امی گئی ہوئی تھی۔ این ذهبت امہ؟ ذهبت امہ الی خالتہ زینب۔ متی رجع ابراہیم من المدرسہ؟ متی رجع ابراہیم، دیکھیں غائب کے بارے میں جو واحد تھا اس کے لیے ذہب، رجع، اور مؤنث کے لیے ذہبت، اور اگر رجع سے بنائے تو رجعت۔ متی رجع ابراہیم، کب ابراہیم واپس آیا؟ من المدرسہ، اسکول سے۔ متی رجع ابراہیم من المدرسہ، تو جواب ہوگا رجع من المدرسة بعد الحصة الأولى۔ رجع، آگے اگر ابراہیم کا نام نہ بھی ذکر کریں تو پہلے سوال میں وہ چیز گزر چکی ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہوگا۔ رجع من المدرسة بعد الحصة الأولى، حصہ کہتے ہیں پیریڈ کو، الاولی اسی کی صفت ہے، یعنی پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گئے۔ اگلی مشق میں کہتے ہیں سوال ہے ضع هذه العلامة امام الجمل الصحیحة، جو صحیح جملے ہیں ان کے سامنے ٹک لگائیں، وهذه العلامة امام الجمل غیر الصحیحة۔ اب صحیح کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس۔ ابراہیم ابن اخت یوسف، ابراہیم ابن اخت یوسف، یعنی ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا ہے، یعنی یوسف ماموں ہے اور ابراہیم اس کا بھانجا ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ ابراہیم ابن اخت یوسف، کہ وہ یوسف کی بہن کا بیٹا ہے، یعنی ان کا بھانجا ہے، یوسف ماموں، ابراہیم بھانجا۔ یوسف عم ابراہیم، غلط، اس لیے کہ یوسف خال ابراہیم، خال ہے اس کا، خال یعنی ماموں، عم چچا کو کہتے ہیں۔
اخوات ابراہیم ذهبن الی المکتبہ، مکتبہ نہیں بلکہ مدرسہ گئی تھیں، اس لیے یہ غلط ہے۔ اخوت ابراہیم ذهبوا الی الجامعہ، ٹھیک ہے۔ ما ذهب ابراہیم الی الطبیب، نہیں یہ غلط ہے بلکہ گیا تھا وہ۔ ما ذهب یہ نفی کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ گیا تھا۔ اگلی مشق ہے، کہتے ہیں ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی الفعل ذهب۔ اب آپ نے ذهب کا صرف فعل استعمال کرنا ہے ان خالی جگہ کی جگہ جو ہے۔ وَأَسْنِدْهُ إِلَى الضَّمِيرِ الْمُنَاسِبِ، یعنی جو پہلے بات ہو رہی ہے یا جو پہلے جو ہے مبتدا آیا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو لگانا ہے، جمع ہوں مذکر ہوں مؤنث ہوں، اور مؤنث جمع ہو یا مذکر جمع ہو اس کے مطابق۔ الاولاد، اب یہ اولاد مذکر ہے، ولد کی جمع اولاد، ولد بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو مذکر اگر جمع کی صورت میں ہوتا ہے تو ذہبہ سے کیسے بنے گا جمع؟ ذہبو، الاولاد ذہبو الی الملعب۔ اور دوسرا ہے الطالبات، الطالبات یہ طالبت ان کی جمع ہے اور طالبہ مؤنث ہے۔ جمع مؤنث اگر بن گیا طالبات تو جمع مؤنث کے لیے ذہبہ سے کیسے بنے گا؟ جمع مذکر کے لیے ذہبو اور جمع مؤنث کے لیے ذہبن، تو بنے گا الطالبات ذہبن الی المدرسہ، ذہبنا نہیں ذہبن الی المدرسہ۔ اگلی چیز المدرس، اب یہ مذکر ہے اور ایک ہے، تو مذکر جب ایک ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے ذہبہ ہی، صرف عام ہی۔ المدرس ذہب الی الفصل، المدرس ذہب الی الفصل، ذہبہ سے سارے بنانے۔ اگلی ہے انا، متکلم کے بارے میں، جب میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں تو ذہب تو آئے گا، انا ذہبت الی المطار۔ اسی طرح اختی، اب مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واحد مؤنث، اخت واحد مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے ذہبت آئے گا، اختی ذہبت الی المطبخ۔ اور انتا، مخاطب جو سامنے ہوتا ہے جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آئے گا این ذہبت انت، این ذہبت انت، کہ تم کہاں گئے تھے۔ اب اگلا سوال ہے، کہتے ہیں صحح الجمل الآتیہ، کہ یہ جملے جو ہے آپ نے صحیح طور پر لکھنے ہیں، یہ غلط لکھے ہوئے ہیں آپ نے اس کی تصحیح کرنی ہے، اور جہاں غلطی ہے اس کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اذهبت الى المستشفى یا محمد، اذهبت، ابھی یہ فعل کی اصل میں بحث چل رہی ہے نا، تو پیش یا زبر زیر کا فرق پڑ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ذهبت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گیا، تو میں اپنے بارے میں تو سوال کر ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے اذهبت الى المستشفى، کیا میں ہاسپٹل گیا تھا، یہ سوال بندہ نہیں کر سکتا نا۔ اور آگے یا محمد بھی کہا جا رہا ہے، اور یا محمد جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے اصلی صیغہ صحیح کیا ہوگا؟ اذهبت، کیونکہ مخاطب کے لیے اذهبت کا لفظ آتا ہے، اذهبت، رجعت، قرأت، جلست، تو اس طرح دیگر جو ہیں فاعل بھی اسی طرح آئیں گے فعل۔ اسی طرح آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعوا من الجامعہ، دیکھیں مؤنث تین جو ہیں جمع مؤنث ہو گئی نا، تو جمع مؤنث کے لیے رجعوا نہیں آتا بلکہ جمع مذکر کے لیے رجعوا آئے گا، جمع مؤنث کے لیے رجعنا، آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعنا من الجامعہ۔ اسی طرح زملائی، زمیل کی جمع ہے، زمیل کلاس فیلو کو کہتے ہیں، زملائی ذہب الی المکہ۔ اب پہلے جمع کی بات ہو رہی ہے تو ذہبہ تو واحد مذکر کے لیے، زملا جمع مذکر ہے، تو زملائی اصل میں کیا آنا چاہیے تھا؟ زملائی ذہبوا الی مکہ، کہ میرے کلاس فیلو مکہ کی طرف گئے۔ انا رجعتو، اصل میں رجعتو ہونا چاہیے تھا، اس نے رجعتا، رجعتا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب ہم کسی مخاطب سے بات کرتے ہیں، سامنے والے سے۔ انا رجعتو من الریاض، تو جب سامنے والے سے بات کریں گے اس کے لیے ہم رجعتا کہیں گے۔ انا میں ہم کہیں گے انا رجعتو۔ اسی طرح مریم و بناتها ذہبت، نہیں بلکہ مریم اور اس کی جو بنات، بنت کی جمع ہے بیٹیاں، تو مریم اور اس کی بیٹیاں، یہ جمع مؤنث ہوگی نا، جمع مؤنث کے لیے ذہبنا کا لفظ آتا ہے، اور ذہبت واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی اگر صرف مریم ہوتی نا تو پھر ہم کہتے ہیں مریم ذہبت الی الجدہ، الی جدہ، اور مریم اور اس کے ساتھ بنات بھی ہیں تو جمع مؤنث ہوگی، تو جمع مؤنث کے لیے لفظ آتا ہے ذہبنا، مریم و بناتها ذہبنا الی الجدہ، الی جدہ۔ اسی طرح امی قال انا مریض، بلکہ نہیں،
والدہ ہیں، اور والدہ اوبیسلی مؤنث ہوتی ہیں، تو مؤنث کے لیے قالا نہیں بلکہ قالت آئے گا۔ قالا واحد مذکر کے لیے ہے، امی قالت مؤنث کے لیے قالت انا مریض، امی قالت انا مریض، میری ماں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اسی طرح اگلے سوال کہتے ہیں اجب عن الاسئلة الآتیة بالنفی مستعملا ما، کہ ما کا استعمال کر کے آپ نے یہ جو جملے ہیں ان کو نفی کی صورت میں لانا ہے۔ اب یہ جملہ ہے اذهبت الى المدرسة امس، ذهبت، یہ جب تا کے اوپر زبر آتی ہے تو مخاطب بن جاتا ہے، کیا تم کل مدرسہ گئے تھے؟ امس گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں، کیا تم کل مدرسہ گئے تھے؟ اب اس کو نفی کے ساتھ ہم کیسے بنائیں گے؟ اسی جملے کو بس آپ نے نفی کے ساتھ بنا دینا ہے۔ سوال ہے اس لیے شروع میں رہے گا، شروع میں رہے گا۔ ما ذهبت الى المدرسة امس، کیا تم کل مدرسہ نہیں گئے تھے؟ ما، تو سوالیہ جملے کے ساتھ ہم جب نفی جوڑتے ہیں تو پہلے شروع والا جو حمزہ ہے یا کوئی بھی سوالیہ اسم ہے یا حرف ہے اس کو آپ نے پہلے لانا ہے، اس کے بعد نفی لانی ہے۔ ما ذهبت الى المدرسة، ما رجع ابوك من بغداد، اما ذهبت اختك الى المستشفى۔ ذهبت واحد مؤنث کے لیے، اخت واحد مؤنث ہے اس لیے ذهبت آیا۔ اسی طرح اوپر ابو واحد مذکر ہے تو اس کے لیے رجع آیا۔ اما ذهبت اختك الى المستشفى، کیا تمہاری بہن ہاسپٹل نہیں گئی؟ تو اسی طرح اس کی جو ہے دیگر آپ مثالیں اپنے ذہن میں جو ہے بنا کے اپنے کاپی پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اگلی چیز ہے تأمل ما یلی، ان مثالوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غور کریں جو پہلے انہوں نے ذکر کی۔ لأن کسی چیز کا سبب بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو لأن اصل میں لی اور انا ہے، اور انا کے اخوات میں سے ہے، اور انا کا عمل کیا ہوتا ہے کہ انا کے بعد اگر ظاہر اسم ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی، اور اگر ضمیر ہے تو ضمیر کا معاملہ چینج نہیں ہوتا، وہ اسی طرح رہتی ہے جس طرح ہے۔ اسی طرح دیکھیں لأن اور پلس ہوا، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ لأنہ۔ اسی طرح لأن اور انت مل کے کیا بناتے ہیں؟ لأنک۔ اسی طرح لأن اور ہیا، لأنہا ان سے بنے گا۔ اب اس کی پریکٹس دیکھیں۔ رجع حامد من المدرسہ لأنہ، اب ہو یہ حامد کی جگہ استعمال ہوا ہے، ادھر حامدن بھی آ سکتا ہے، لأن حامدن مریض، اس لیے حامد کی پہلی جو ہے اس کا حامد کا ذکر ہو گیا، اس لیے دوبارہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ضمیر اس کی جگہ لائی گئی ہے۔ رجع حامد من المدرسہ لأنہ مریض، لأنہ ہو سے مراد حامد ہے۔ اسی طرح رجعت آمنۃ من المدرسہ، آمنہ اسکول سے واپس آئی، لأنہا، اب ہا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مؤنث کی طرف، مؤنث آمنہ ہے۔ رجعت آمنۃ من المدرسہ لأنہا مریضۃ، اس لیے کہ وہ مریض تھی۔ رجعتو، اب رجعتو یہ اپنے بارے میں جب بندہ کہتا ہے تو تب استعمال ہوتا ہے۔ رجعت من المدرسہ لأننی مریضۃ، اور یہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں بھی پڑھ لیا کہ لأننی اور لأنی دونوں جائز ہیں، اس لیے کہ میں مریضہ تھی۔ رجعتو، اب مریضۃ یہ جو ہے شو کر رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے جو بات کرنے والی ہے۔ رجعت من المدرسہ لأننی مریضۃ، میں مدرسہ سے واپس آئی اس لیے کہ میں مریض تھی۔ اگلی چیز اقرأ المثال، مثالوں کو پڑھیں، یہ جو مثال ہے پہلی۔ ثم اجب عن الاسئلة الآتية بنعم او بلى، اب آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں یا تو نعم کے ساتھ یا بلا کے ساتھ، اور یہ چیز ہم نے پڑھ لی ہے کہ اگر عام جملہ ہے، نفی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مثبت جملہ ہے، پازیٹیو جملہ ہے، تو اس کا جواب نعم کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی نیگیٹو سوالیہ جملہ ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو انٹروگیٹو، یعنی نفی کے ساتھ بھی ہے اور سوالیہ بھی ہے، سوالیہ جملہ اگر نفی کی صورت میں آتا ہے تو اس کا جواب بلا کے ساتھ آئے گا، اور اگر سوالیہ عام جملہ ہے تو اس کا جواب نعم کے ساتھ آئے گا یا لا کے ساتھ آئے گا۔ جیسے دیکھیں اذهبت الى المدرسة امس، کیا تم کل اسکول گئے تھے؟ اب اس میں نفی نہیں ہے، عام سوال ہے تو اس کا جواب ہوگا نعم یا لا۔ نعم ذهبت، میں گیا تھا۔ ذهبت، کیا تم گئے تھے؟ اور ذهبت، ہاں میں گیا تھا۔ اسی طرح اما ذهبت الى المدرسة امس، ابھی دیکھیں اس میں نفی بھی جڑ گئی ہے، ما۔
اما ذهبت الى المدرسة امس، کیا تم کل مدرسہ نہیں گئے تھے؟ اب یہ ایک طرح کی کنفرمیشن ہو رہی ہے، تو اس میں بلا کا جواب ہوگا. تو نفی کے ساتھ اگر سوال ہے تو اس کا جواب بلا کے ساتھ ہوگا. بلا ذهبت، کیوں نہیں، بلا کا مطلب کیوں نہیں، ذهبت میں گیا تھا. ارجع ابوک من السوق، اب دیکھیے یہ عام سوال ہے، اس کا جواب ہوگا نعم رجع ابی من السوق. ابو کا اس کا جواب ہوگا ابی. اسی طرح اب نفی کے ساتھ ہے سوال، تو اما رجع ابو کا من السوق، وہی سوال ہے، تو اس کا جواب ہوگا بلا رجع رجع ابی. اسی طرح اذهبت لیلا الی الجامع، اذهبت لیلا الی الجامع، کیا لیلا سوری جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی، کیا لیلا یونیورسٹی گئی، کیا لیلا یونیورسٹی گئی. تو یہ نفی کے بغیر سوال کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب نعم کے ساتھ ہوگا. نعم یا لا، نعم ذهبت الى الجامعہ او نعم ذهبت لیلا الى الجامعہ. اور اسی طرح یہی سوال یا کوئی اور سوال نفی کے ساتھ جب آتا ہے، جیسا کہ یہ اما ذهب اخوک الى الریاض، کیا آپ کے بھائی ریاض نہیں گئے، تو یہ ایک نفی کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب ہوگا بلا بلا ذهب اخی الى الریاض. اور اسی طرح دیگر یہ مثالیں آپ جو ہے اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر آپ کے ذہن میں بن رہی ہیں اس کو کاپی پر لکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.